أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ویسے تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. اس دوران حق تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطے کی طرف اشارہ کیا. بظاہر وہ کلام غیر مربوط معلوم ہو رہا تھا کہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، یہود کی، اور پھر بیچ میں حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، اور جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں، جو نجوم پرست ہیں، یا ہے کہ وہ تفاصیل جو میں نے ذکر کی. من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرتا ہے تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور آخرت میں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو چونکہ یہود بے بہبود کی بات کرتے ہوئے انہوں نے جن جرائم کو اور جن کاموں کو انجام دیا تھا اس کے پیش نظر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کا عتاب، عقاب، سزا ان کے ساتھ ایسی جڑ گئی اور ایسی لازم ہو گئی کہ اب اس کے بعد کبھی بھی ان کی مغفرت ہوگی ہی نہیں. تو حق تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی نفی فرما دی اور قانون اور ضابطہ یہ بیان کیا، اصول اور سدھانت یہ بیان کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر واقعتاً ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت کے اوپر، کہ ان دو کے اوپر ایمان بقیہ چیزوں کے اوپر بھی ایمان کو مستلزم ہے، وعمل صالحہ، اور اعمال صالحہ کرتا ہے، تو پھر حق تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے اس کو نوازیں گے اور پھر وہ مقبولین کے اندر میں شمار ہوگا. یہاں ربط کی ایک دوسری شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون اور سنت یہ رہی ہے قرآن مجید میں اور کلام فرقان میں کہ حق تبارک و تعالیٰ جب عاصین کا، گنہگاروں کا، نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی مومنین کا، مطیعین کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا اور فرما برداروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس اعتبار سے بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوا کہ جن کا عصیان، جن کا طغیان، جن کا عدوان، جن کی سرکشی وہ حد سے بڑھ گئی تھی. تو ادھر مؤمنین کے باب میں فرمایا گیا کہ جو بھی مومن ہوگا، واقعتاً حق تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوگا، تو حق تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر و ثواب تیار کیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے گویا تقابل سے چیز سمجھ میں آتی ہے. مقابلہ جب کیا جائے، موازنہ جب کیا جائے تو شے کی حقیقت واضح ہوتی ہے اور چیز کی حقیقت واضح ہوتی ہے. اس اعتبار سے بنو اسرائیل کے تذکرے میں حق تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ان الذین آمنوا والا ارشاد فرمایا. یہاں آمنو پر جو شبہ تھا اس کا ایک جواب میں نے نقل کر دیا تھا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب کہا گیا کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، پھر آگے کہا جا رہا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو ایمان والا پر تذکرہ ہو چکا، پھر اس کے بعد تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد جو گزشتہ پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ یا کسی اور پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان اس انداز میں لاتے ہیں جس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. تو پھر اس کے بعد ہادو والنصارہ کیوں آیا؟ یہود اور نصارہ وہ تو اس کے تحت میں داخل ہو گئے. اس طریقے سے کلام عرب کے اندر میں ہوتا ہے، کوئی چیز پہلے عام ذکر کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد خاص طور پر کسی کا نام لیا جاتا ہے. اسی انداز کو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے، جیسے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال،
وہ ملائکہ عام ہے، فرشتے سب داخل ہیں، اس کے باوجود آگے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں آمنوں میں یہود، نصارہ اور بھی جو اقوام ہے جو کسی پیغمبر کو ماننے والی ہے، ان پر ایمان لانے والی، وہ سب داخل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہادو والنصارہ جو ذکر کیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے، تخصیص بعد التعمیم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمانے فترت کے اندر میں گزر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اچھا خاصا زمانہ گزرا، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، کوئی میسنجر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام آخر میں تشریف لائے، تو اس دوران جبکہ کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، فطرت کے مطابق اور دین ابراہیم کے جو بقیہ احکام تھے اس کے مطابق جو زندگی گزارنے والے تھے، جو توحید پرست تھے، عقل سے جو حق تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والے تھے، ایسے لوگ مراد ہیں ان الذین آمنوا کے اندر میں۔ کہ اب اگر مان لیجئے کہ ایسے لوگ زندہ ہوں اور آپ علیہ السلام پر اگر ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ اجر ہے، اور اگر وہ پیغمبر کی بعثت کے بعد، نبی اور رسول کے ظاہر ہونے کے بعد اور اس کی نبوت اور رسالت کے ظاہر کرنے کے بعد وہ انکاری ہے، انکار کرتا ہے، آوی ہے، اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کا درمیان میں جو کوئی اچھا عمل تھا وہ ضائع ہو گیا اور بیکار اور ختم ہو گیا۔ ایک جواب یہ دیا گیا جو گزشتہ نشست میں ذکر کیا گیا تھا، وہ یہ کہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی صرف زبان سے ایمان لائے ہیں منافقین کی طرح، اور ایمان ان کے قلب کے اندر میں گھر کیے ہوئے نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر دل سے تم ایمان لے آؤ گے اللہ اور یوم آخرت کے اوپر تو تمہارے لیے اجر ہوگا تمہارے رب کے پاس۔ ایک جواب اور ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ یا کہ کوئی حکمران اور رولر جب کسی قانون کو نافذ کرتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے حکم کو، اپنے آدیش کو اور جو کچھ اس نے صادر کیا ہے کلام کو، اس کو موقت کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اس قسم کا اسلوب وہ اختیار کیا کرتا ہے کہ دیکھو یہ ضابطہ ہے، چاہے میرا ماننے والا ہو موافق ہو، چاہے میرا مخالف ہو، ہر ایک کا اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب موافق ہو تو پابند ہوگا ہی، آگے مخالفین کو خاص طور پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ میرا کوئی خاص رشتہ ناتا نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ لوگ میری موافقت کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، میں جس حکم کو اور آرڈر کو نافذ کرتا ہوں تو اس کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اسی اعتبار سے میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے، میرا ان کے ساتھ علاقہ اور تعلق و سمبند ہے۔ تو اگر تم بھی مخالفت کو چھوڑ دو، موافقت کے اوپر آ جاؤ تو پھر اس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ ویسی سلوک کروں گا۔ یہاں حق تبارک و تعالیٰ اس لیے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ضابطے کی بات یہ ہے، چاہے میرے ماننے والے ہو اور چاہے تو میرے مخالف ہوں، یہ یہود اور نصارہ وغیرہ ہوں، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے گا اور یوم اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، حق تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اجر و ثواب مہیا ہے، تیار ہے۔ تو گویا کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مومنین کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حق تبارک و تعالیٰ کا کلام بڑا بلیغ ہوتا ہے، اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس پر میں نے بطور مثال وضاحت کے لیے ذکر کیا تھا کہ جیسے ہم عامتاً بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ماریں گے نہیں، اس کے بعد وہ ڈرتا ہوا، سہما ہوا وہ آتا ہے، گھبراتا ہوا وہ آتا ہے، حالانکہ پہلے سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں پیٹیں گے، ماریں گے نہیں، اس کے باوجود وہ گھبراتا ہے۔ بس ایسی بات یہ اولیاء اللہ کی اور مقربین کی ہے کہ اگرچہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو چکا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، غمگین نہیں ہوں گے، رنجیدہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود طبیعی اعتبار سے وہ غمگین ہو رہے ہیں اور رنجیدہ ہو رہے ہیں، تو حق تبارک و تعالیٰ کے کلام پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو کہا گیا ہے وہ ملائکہ کی بشارت کے بعد، کہ ملائکہ ان کو بشارت دیں گے، خوشخبری وہاں پر دیں گے، یوم یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، وہاں پر لا یحزنهم الفزع الاکبر کہ فزع اکبر وہ ان کو گھبرانے والا نہیں ہوگا، اور ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر اس ملاقات کا تذکرہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون،
کہ جس جنت کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا اس کی بشارت تم حاصل کرو. تو غرض یہ کہ ملائکہ کے ذریعے جو اعلان کیا جائے گا خوشخبری کا، اس سے پہلے یہ خوف اور رنج وغیرہ ان کے اوپر طاری ہوگا، اور جب بشارت سنائی جائے گی ملائکہ کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی خوف اور رنج و غم ان کے اوپر نہیں ہوگا. حق تبارک و تعالی پھر کلام کو پھیر رہے ہیں اسی بنی اسرائیل کے تذکرے کی طرف. فرمایا وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تم سے میثاق لیا، تم سے تمہارے باپ دادا سے میثاق لیا تھا، قول و قرار لیا تھا، عہد لیا تھا، پرومس گویا کہ تم نے کی تھی. ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اٹھایا. قصہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت منت اور سماجت کی ان لوگوں نے کہ ہمارے لیے کوئی شریعت، ہمارے لیے کوئی کتاب ہونا چاہیے، چنانچہ آپ دعا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات پکی کرائی کہ دیکھو اگر میں نئی شریعت یا نئی کتاب کا طالب ہوتا ہوں حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اور وہ نئی شریعت نئی کتاب آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارنا ہوگا جسے حق تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم کریں گے. مکمل طور پر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہاں ہم عمل کریں گے. پھر اس کے بعد تورات جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو ہے حق تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ہم جب تک حق تبارک و تعالیٰ نہ کہیں وہاں تک ماننے والے نہیں ہیں. چنانچہ پھر وہ 70 کا انتخاب کیا گیا، ان کو طور کے اوپر لے جایا گیا، حق تبارک و تعالیٰ کا کلام انہوں نے سنا. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں حق تبارک و تعالیٰ ہی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے. تو لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا. بہرحال وہ اعلانیہ حق تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی، چنانچہ ان کو سلا دیا گیا موت کی نیند. اور پھر اس کے بعد ان کو جگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تضرع کے نتیجے میں. اب اس کے بعد وہ اٹھے اور کہا کہ ہاں حق تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کو ہم مانتے ہیں، وہاں جا کر ایسے ہی بیان کریں گے. چنانچہ یہ 70 آئے نمائندے قوم کے پاس اور ان سے آ کر یہ کہا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی کلام ہے، لیکن یہ کہا کہ جتنے پر عمل ہو سکے آسانی سے اتنے پر کیجیے، اور جس پر عمل نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تعب میں اور مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہ طبی شرارت اور جبلی شرارت جو ہے وہ یہاں پر وہی جبل گردت جبلت نہ گردت کے پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن جبلت اور جو خصلت ہے کسی انسان کے اندر تو وہ ہٹنے والی نہیں ہے. کہ جب یہ سنو کہ ایک پہاڑ جو اپنی جگہ سے ٹل گیا مان لیجیے، لیکن یہ کہ ایک انسان کی خصلت جو ہے وہ بدل گئی، جو خاص جبلی ہوتی ہے وہ مت مانیو ایسا. اچھا تو یہ ان کی وہ جبلی شرارت تھی جو یہاں پر کام کر رہی ہے. ایک تو احکام سخت تھے لیکن ان کے مزاج کے مناسب تھے، موافق تھے، برابر جوڑ کھاتے تھے ان کے ساتھ، ان کی طبیعتوں کے ساتھ. لیکن ایک تو جبلی شرارت، احکام میں کچھ سختی، اور پھر اس کے بعد یہ 70 میں آ کر یہ کہا کہ جتنے پر عمل ہو سکے اتنے پر کیجیے، حق تبارک و تعالیٰ ہی نے ایسا کہا ہے. لہذا جو اونگنے والا ہو تو اس کو تو ذرا ٹھیلنا ہی کافی ہو جاتا ہے. بس یہی بات ہوئی کہ انہوں نے عمل ہی چھوڑ دیا. اب انہوں نے ایک مرتبہ تو ایمان کو اختیار کیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کو تم نے اپنا بادشاہ مان لیا، حکمران مان لیا، سلطان مان لیا، کنگ مان لیا، اب اس کے بعد تم بغاوت کرو تو بغاوت کی سزا یہ ہے کہ تم کو مار دیا جائے، مار ڈالا جائے، جو بھی سزا دی جائے بہرحال روا اور جائز ہے. یہاں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ عین انصاف ہے اور عین عدل ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کے اٹھانے کو حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہی معلم ہیں، وہی استاد ہیں، بیچ میں واسطہ اور ضابطہ وہی ہے، لہذا انہی سے کام لیا جاتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے پھر وہی تھپڑ رسید کرتا ہے. لہذا یہ معاملہ کوئی محتم کے پاس نہیں جانا چاہیے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اسی کی ذمہ یہ بات ہوتی ہے اصلاح کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چکے وہی کو لانے والے ہیں، اس اعتبار سے حضرت جبرائیل ہی اس سزا کے اوپر مامور ہے کہ جب قوم نہیں مانتی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام نہیں ہوتا. خیر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ پہاڑ کو اٹھائیے، چنانچہ انہوں نے طور کو اٹھایا. ویسے طور تو مطلقاً پہاڑ کو کہا جاتا سریانی زبان کے اندر میں، لیکن یہاں وہ مخصوص پہاڑ مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی ہے، جہاں تورات ملی ہے. بہرحال وہ طور پہاڑ مراد ہے. تو طور پہاڑ کو اٹھایا اور بالکل اس کی جڑوں سے اکھاڑا گیا تھا.
اور لیکن اتنی مقدار کی جتنی مقدار ان کے اوپر کافی ہو جائے. وہ جتنی جگہ میں پھیلے ہوئے تھے بس اتنا سا حصہ جو ہے اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے, اور ایک انسان کی قامت اور ایک انسان کا جتنا قد ہوتا ہے بس اتنا فاصلہ تھا ان کے اور اس پہاڑ کے درمیان. وہ صاحبان کی طرح بالکل جو ہے ان پر مسلط ہو گیا ایسا. مودودی کے ہم خیال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آخری زمانے کے میں قول کرنے والے وہ ہیں, اس اعتبار سے ان کا نام لیا گیا, ان سے پہلے بھی قول کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, واقعتاً اٹھایا نہیں گیا تھا, طور پہاڑ کو اٹھایا نہیں گیا, بلکہ طور پہاڑ کے قریب ان کو لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد زلزلے کی ایک شکل ہوئی جس کے نتیجے میں وہ ایسا سمجھے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ہم پر گرے گا. یہ شکل تھی. حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہو وہی راجع ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا, وہ اسی انداز کے کہ باقاعدہ جو ہے اس کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے سروں کے اوپر مسلط کیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ تھامو. مطلب یہ کہ تورات کے اوپر مکمل طور پر تم عمل کرو, جلدی عمل کرنا شروع کر دو. واذکروا ما فیہ, اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد عملی زندگی ویسی بناؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم معاصی سے بچو, یا تاکہ تم دنیا کے اندر میں عذاب سے, آخرت کے اندر میں جو عقاب و سزا آنے والی ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو, یا تو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک جواب کی طرف تو اشارہ میں نے کر دیا. سوال یہاں یہ تھا کہ دیکھیں یہ تو اکرا اور زبردستی ہوئی کہ زبردستی جو ان کو منوایا جا رہا ہے, اور ادھر تو قرآن مجید میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. یہاں تو زبردستی ہوئی. یہ جو لا اکراہ فی الدین کہا گیا وہ اسلام کے قبول کرنے میں شروع کے اندر میں, ابتدا کے اندر میں کوئی زبردستی نہیں. چاہے تمہیں اسلام کی طرف آنا ہو اسلام کی طرف آؤ, اگر اسلام کی طرف نہیں آنا ہو تو دوسرا راستہ تمہارے لیے وہ جزیے کا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اور کافر ہے مکہ کے عرب کے علاوہ, مکہ کے جو عرب ہیں کافر, ان کے علاوہ جو کفار ہیں ان کے لیے اسلام یا جزیہ یا پھر وہ قتال کی نوبت آتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جہاد کا مقصود اصلی یہ نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے کسی کو مسلمان بنایا جائے. زبردستی اگر مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو مان لیجئے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے عابی ہے اور انکاری ہے, تو پھر اسے جزیہ لے رہے ہیں, ٹیکس ہم لے رہے ہیں کہ چلو تمہارے دین کے پر قائم رہو. معلوم یہ ہوا کہ جہاد کا مقصود اصلی یہ نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ جو ہے کسی کو مسلمان بنایا جائے. عرب کے جو کفار ہیں ان کا استثناء ہے, وہ ایک خاص وجہ سے استثناء ہے کہ تمہارے خاندان میں ایک آدمی ہو, پھر اس کے بعد خاندان والے ہی نہ مانے تھے, بڑی خباثت ہے. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم میں مبعوث ہوئے ہیں, زیادہ تمہیں تو اولاً ماننا چاہیے تھا. اس لیے ان کے لیے اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام یا تو تلوار, ان کے لیے جزیے کی شکل نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول میں. لیکن جو باقی کفار ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہی قبول کریں یا کہ لڑائی قتال, بلکہ درمیانی صورت ان کے لیے رکھی گئی ہے کہ جو اسلامی قانون ہے بہرحال اسلامی قانون کا غلبہ ہوگا. اسلامی قانون کی بالادستی کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق تمہیں یہاں دنیا کا نظام چلانا ہوگا. اس اعتبار سے ان کو مکلف بنایا گیا ہے. مقصود اصلی ہمارا حاصل ہو گیا, اعلاء کلمت اللہ, اللہ کی کلمے کی بلندی وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ واقعتاً جو ہے وہ طور پہاڑ کو اٹھایا گیا تھا, لیکن یہ کہ یہ ان لوگوں کی حیثیت کیسی ہو گئی تھی, باغی کی حیثیت ہو گئی تھی. یہ شروع اسلام لانے کے لیے ان کو مجبور نہیں کیا جا رہا, اسلام تو لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ بغاوت کا انہوں نے اظہار کیا اور بغاوت کو ظاہر کیا. بغاوت کی سزا یہ ہے کہ ان کو مار ہی ڈالا جائے, یا کہ جو بھی سزا دی جائے بہرحال باقی کے ساتھ جو سلوک کیا جائے, میں نے کہا وہ روا ہے. اس اعتبار سے یہ طور پہاڑ کو اٹھایا گیا تھا. یا تو دوسرا جواب یہ ہے, سب سے بہتر جواب تو یہی تھا جو ابھی نقل کیا گیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پچھلی شریعت کی بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ پچھلی شریعت کے میں اکراہ جائز ہو. یہ جواب دینے تک تو محدود ہے, لیکن یہ کہ اس جواب کے میں کوئی وزن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین کے دین کے میں زبردستی نہیں, یہ نفی کے طور پر ایک جملہ ہے لیکن مراد نہیں ہے. یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا مقصود ہے بندوں کو کہ دین میں زبردستی مت کرو,
یہ بندے کو مکلف بنایا گیا، حق تبارک و تعالیٰ اس حکم کے پابند نہیں ہے. بندے کو کہا گیا ہے کہ تم دین کے بارے میں کسی پر اکراہ و زبردستی مت کرو، لیکن حق تبارک و تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو جائز ہے. تو یہاں طور پہاڑ جو اٹھانے کے لیے کہا گیا، یا طور پہاڑ کو جو اٹھایا ہے، یہ حق تبارک و تعالیٰ کا عمل، حق تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا. غرض یہ کہ یہ طور پہاڑ جو ہے اٹھایا گیا، واقعتاً اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر انہوں نے سجدہ کیا. لیکن سجدہ بھی کیسے؟ جیسے بچے کو کبھی کبھی مارتے ہیں کہ اچھا ٹھہرا ہو، پھر اس کے بعد وہ ٹھہرا بھی ہوگا، ایسے دیکھتا بھی جائے گا. یہی انداز وہ یہود کا ہوا کہ یہود جو ہے وہ ایک طرف پیشانی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ پیشانی کا بایاں حصہ، وجہ کا بایاں حصہ وہ اس طرح رکھے گا، پھر اس کے بعد دیکھ بھی رہے کہ کہیں آ تو نہیں رہا ہے وہ طور پہاڑ. اور مفسرین نقل کرتے ہیں کہ یہود میں نے تو دیکھے نہیں وہ یہود کو یہ نماز پڑھتے ہوئے. کہہ رہے یہود جو عبادت کرتے ہیں تو اس میں آج تک وہ نقل کر رہے ہیں کہ آج تک وہ اسی معمول کے اوپر ہے کہ بس اسی طرح وہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے اسی طرح. مطلب یہ ہے کہ جو پیشانی کا بایاں حصہ ہوگا اسی کو رکھیں گے، اور پھر وہ یاد تازہ کر رہے ہیں گویا. اچھا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم متولی ہوئے، تم لوگوں نے پشت دکھائی. مطلب یہ کہ حکم عدولی کی. ثم تولیتم من بعد ذلک، ایک مرتبہ تم نے مان لیا تھا، اقرار کر لیا تھا جب طور کو بلند کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم نے تولی اختیار کی، پشت پھیرنا شروع کیا. مطلب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو چھوڑ دیا. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والے اور ہلاک ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا. حق تبارک و تعالیٰ کا فضل اور حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ ایک خاص میعاد تمہارے لیے مقرر کی ہے، اس میعاد تک تم کو پہنچانا ہے. بس اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ تم کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تمہارے لیے. اگر وہ نہ ہوتا تو فوری طور پر تم کو ہلاک کر دیا جاتا. دوسرا ایک مطلب بعد مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو یہود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں تم لوگوں نے عہد شکنی کی ہے. عہد شکنی کس اعتبار سے؟ تورات میں تو کہا گیا تھا کہ جو نبی آخری زمانے میں آئے گا اس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو تم نے بھی عہد شکنی کی ہے. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی یہ نبی اگر مبعوث نہ ہوتا، نبی تم میں موجود نہ ہوتا، تم کو میں ہلاک کر کے رکھ دیتا. اس لیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ اپنے اعتبار سے یہ بنا رکھا ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود حق تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والے نہیں. اس اعتبار سے گویا کہ تم سے عذاب اٹھا لیا گیا. یا تو یہ کہ ویسے حالات جو کیے جاتے تھے مسخ کی صورت کے اندر میں، یا تو یہ کہ تم کو دھسا دیا جاتا تھا، یہ صورت جو ہے تم سے منقطع کر دی گئی اور ختم کر دی گئی. یہ حق تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں کے اندر میں فضل اللہ و رحمتہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی بعثت ہے. منافقین کا جہاں تذکرہ آیا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، وہاں حق تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تبارک و تعالیٰ کا فضل اور حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، وہاں بھی منافقین سے یہی کہا جا رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہیں، بس ان کی وجہ سے میں تم کو بچائے ہوئے ہوں ابھی دنیا کے اندر میں، اور تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا. ایک جگہ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، حق تبارک و تعالیٰ کا فضل اور حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر فرحت کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے اوپر تمہیں فرحت کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عید میلاد النبی، اچھا مطلب یہ کہ وہ مطلب لیا جائے کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو اس کے نتیجے میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو عید میلاد النبی میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اسے ثابت نہیں ہوتا ہے. ویسے خوشی کا اظہار جب کبھی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی خاص وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے. آگے حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگوں نے کی تھی، لیکن یہ کہ تم بھی اس کے اوپر راضی تھے. اعتدوا منکم، تم میں سے کچھ لوگوں نے اعتداء کیا تھا، وہ یہ حد سے بڑھے تھے. فی السبت، سنیچر کے بعد میں، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو
تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بن جاؤ ذلیل بندر. اب یہ کہ جب ایک انسان جانتا ہی ہو کہ یہ چیز ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ بقول مولانا ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ کہ بیان وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والوں کے پلے ہی نہ پڑے. اگر سامنے والوں کے پلے پڑ گیا کہ وہ بیان ہی کیا ہوا؟ تو سب کو معلوم ہی ہے. مطلب کہ بیان وہ ہے کہ جو پلے ہی نہ پڑے. خیر وہ تو ہنسنے کے انداز میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو ایسے ہی جب وہ سامنے والے جانتے ہی ہیں کہ بھائی ہم میں سے بعض لوگوں نے اعتداء کیا تھا, حد سے ہم بڑھ گئے تھے, پھر اس کے بعد ان کو کہنے کی کیا ضرورت کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ. حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے لہذا عبرت کا سامان تمہارے لیے اس میں موجود ہے تو اسے عبرت پکڑو اور ویسی حرکت تم نہ کرو. یہ گویا حق تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ بہت سی چیزیں انسان جانتا ہے لیکن جاننے پر اگر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو یہ جاننا نہ جاننے کے درجے میں ہے. اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس پر یہ اثر مرتب ہونا چاہیے کہ تم اس سے عبرت پکڑو. تمہارے لیے موعظت کا, نصیحت کا, بوت پات کا اور سبق کا ذریعہ بننا چاہیے. تو فرما رہے حق تبارک و تعالیٰ کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے بعضوں نے سنیچر کے باب میں حد سے تجاوز کیا تھا. اب وہ کیا صورت ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کہا گیا تھا, جو ایلا کے رہنے والے تھے اور دریا کے کنارے پر رہ رہے تھے, ان کو کہا تھا کہ یہ سنیچر تمہارا مخصوص دن ہے. سبت کا جو معنی ہے وہ منقطع ہونے کا, الگ ہونے کا. سنیچر کو عربی کے اندر جو سبت کہا جاتا ہے اس میں بھی متعدد وجوہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے گویا انقطاع اختیار کیا. یہ آسمان زمین وغیرہ جو کچھ پیدا کرنا تھا, بنانا تھا, بس اس سے حق تبارک و تعالیٰ منقطع ہوئے. کام پورا ہو گیا تھا جمعہ کے دن میں. اس اعتبار سے سنیچر کے دن میں گویا حق تبارک و تعالیٰ یہ مخلوقات جو تھی اس سے الگ تھلگ رہے ہیں, اس کام میں مشغول نہیں ہوئے. اس اعتبار سے اس کو سنیچر کو سبت کہا جاتا ہے عربی میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک دن مخصوص کرنا ہے عبادت کے لیے اور وہ دن ان کا یہ تھا. مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ان کو اختیار دیا گیا تھا اس انداز سے کہ تمہیں ایک دن میں عبادت کرنا ہے, اپنے اس دن کو فارغ رکھنا ہے عبادت کے لیے. اور انہوں نے اپنے اعتبار سے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا تھا, نصارہ نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا تھا اور امت محمدیہ نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا. اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نے کہاں انتخاب کیا, ان کو کہاں اختیار دیا گیا تھا جو انتخاب کرتے؟ ان کو تو صاف صاف کہہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہاں تو ان کو حکم مل گیا کہ جمعہ کے دن تمہیں خاص عبادت کرنا ہے. اختیار کی تو یہاں کوئی صورت ہے ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, در حقیقت یہاں بھی اختیار کی صورت تھی. وہ ایسے کہ بعض مرتبہ کوئی عمل امت شروع کرتی ہے, کوئی کام شروع کیا جاتا ہے اور پھر وہ عمل حق تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ لازم ہو جاتا ہے. اور اسی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تراویح کے باب میں کہ ایک دن پڑھائی آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو دوسرے صحابہ کی دوسرے دن بھی, پھر تیسرے دن بھی, بعض روایات میں تیسرے دن, بعض روایات میں چوتھے دن کا انقطاع. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وجہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ کہ اگر میں پڑھاتا پھر ویسے ہی جیسے ایک دو دن میں نے پڑھائی ہے, ایسے انداز میں جیسے ابھی میں ایک دو دن کے اندر میں پڑھائی, ویسے ہی اگر پڑھائی جاتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ عمل پسند آ جاتا, حق تبارک و تعالیٰ کو لازم ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ پہلے عمل جو ہے تطوع نفل کے طور کے اوپر ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی عمل پسند آ جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے. بس اسی طریقے کی بات یہود کے لیے بھی, نصارہ کے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی ہوئی کہ وہ ایک دن کی جو رغبت ہوئی تو رغبت ان کی مائل ہوئی اتوار کی طرف نصارہ کی, سنیچر کی طرف ان کی رغبت ہوئی یہود کی اور امت محمدیہ کی کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت فرمانے سے پہلے صحابہ نے آپس میں اتحاد کیا تھا اور اتحاد کے نتیجے میں ایک عمل کو جاری کیا تھا کہ وہ عبادت کے لیے جمع ہو جاتے تھے مدینہ کے اندر میں. آپ علیہ السلام ابھی ہجرت کیے ہوئے نہیں, ابھی مکہ کے اندر میں ہے اور مدینہ کے اندر میں صحابہ مجتمع ہو جاتے تھے اور اس کے بعد عبادت کرتے تھے اپنے اعتبار سے. اسی لیے
حضرت اسعد بن زرارہ کے لیے خاص دعائیں کی جاتی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ عمل شروع کیا تھا مدینہ کے اندر میں، چنانچہ یہ عمل حق تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اب اس کے بعد لازم کر دیا گیا ہے جمعہ کے دن کے اندر میں کہ حق تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ دن وہی جمعہ کا دن تھا، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے جو کچھ فیصلہ کیا، کسی نے سنیچر کا، کسی نے اتوار کا، تو امت محمدیہ وہ حق بات کے اوپر پہنچ گئی جس کو حق تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد رزوم آیا ہے، تو معلوم یہ ہوا اختیار کی شکل یہاں بھی تھی۔ غرض یہ کہ یہ ان کو منقطع اور الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا گیا تھا، دوسرے علائق سے، دوسرے سمبندوں سے، اور عبادت کے لیے ان کو خاص کر دیا گیا تھا، اس اعتبار سے اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ یا تو اس لیے کہ یہ منقطع ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اس اعتبار سے وہ اس دن کے نتیجے میں، اس دن کی وجہ سے، اس اعتبار سے اس کو سبت کا دن کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن میں وہ زیادہ شوقین بھی تھے مچھلیوں کے۔ اب مان لیجئے کہ بنگلہ دیش کا رہنے والا، اس کو کہا جائے کہ دیکھ تو چاول نہیں، چاول تو زیادہ کھاتے ہیں، کوئی دوسری چیز مان لیجئے کہ جو زیادہ نہ کھاتے ہوں، اب اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ دیکھو یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، تو ٹھیک ہے نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اگر چاول کا منع کیا جائے کہ مچھلی کے بعد میں کہا جائے کہ مچھلی اور چاول جو استعمال نہیں کرنے کا، یہ چیز جو ہے گراں ہے، یہ چیز مشقت کا باعث ہے۔ راندیر کا رہنے والا اور اس سے یہ کہا جائے کہ جھینگا مت کھاؤ، تو یہ اس کے لیے جو ہے مشقت کا باعث۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو جس کا شوق ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس عمل کو چھوڑ دو، تو یہ اس کے لیے باعث مشقت ہوتا ہے، وہ گینا ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو بار سمجھتا ہے۔ تو چونکہ ان کو مچھلیوں کا زیادہ شوق تھا، اس اعتبار سے ان کو کہا گیا مچھلیوں کا شکار نہیں کرنے کا، سنیچر کے دن میں بس عبادت میں لگے رہنے کا۔ وہ ابلیس نے سجائی ان کو کہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ پھندا جو اس کا ہوتا ہے، ہاں ایک تو نیٹ اور دوسرا ایک ہوتا ہے گل، کہ گل جو ہے اگر ڈالنا ہے تو ڈال لیجئے سنیچر کو، مچھلی کو اسی میں رہنے دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نکالیے اتوار کے دن۔ اور دوسری شکل وہ نیٹ والی، اور تیسری شکل وہ نالیاں بنانے کی کہ نالیاں بنا لی تھی اور پھر اس کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ آ جاتی تھی۔ اسی کو حق تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ۔ جب سنیچر ہوتا تھا نہیں آتی تھی، اور غیر سنیچر کے دن میں مفسرین کے قول کے اعتبار سے کہ پوری سطح جو ہے پانی کی وہ مچھلیاں اس پر نظر آتی تھی۔ اب اس کے بعد یہ شیطان نے سجائی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مچھلیاں ادھر لانا شروع کیا۔ یہ ہیلے بہانے جو وہ ان کی طبیعت کے اندر میں رچے بسے ہیں، اور اسی پر میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو بال منڈوا دیتی ہیں ان کی عورتیں جب شادی کرنا ہوتی ہے وغیرہ تو بال منڈوا دیتی ہے، یہ بال منڈوانا اور پھر اس کے بعد وگ کا پہننا وہ اس لیے ہوتا ہے، وہی ہیلا اور تدبیر جو وہ کام کر رہا ان کا وہ شیطانی ذہن، وہ یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ سطر کے اندر میں داخل کیا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی سطر کے اندر میں ہے، یہ بالوں کا چھپانا ضروری ہے۔ اب یہ کہ اگر وہ بال ہوں تو اس کا چھپانا ضروری ہے، لیکن وہ بال تو ہے نہیں، یہ تو وگ ہے، لہذا اب اس کا ظاہر کرنا کیونکہ مضمون برا نہیں، کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ وہی ہلا جو ہے یہاں کام کر رہا ہے، وہ بتی والا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ خیر، یہ یہود کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی بڑے خبیث ہیں، لیکن ہماری اگر بات کی جائے کہ دیکھو سود، اب یہ کہ اس کو ہم اپنے ہیلے کے اعتبار سے کس طرح جو ہے وہ بٹوڑتے ہیں اور کس طرح لیتے ہیں اور جواز کا قول کس طرح نکالتے ہیں، یہود سے 2 قدم آگے نکل جاتے ہیں ہمیں اسی صورت کے اندر میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسروں کے لیے تو مذموم، اور خود اپنے اوپر جب چسپاں کرنے کی بات ہے، فٹ کرنے کی بات ہے، تو دیکھو وہ مولوی ایسا کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں نے اجازت دی، فلاں نے اجازت دی، فلاں نے اجازت، وہ اجازت والوں کے قول تو نقل کرتے ہیں، لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کا قول ان کے سامنے نقل نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک عجیب مطلب یہ ہے کہ ذہن دیکھیے کیسا چل رہا ہے، ویسے بیوقوف پگلے سے عوام معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ذہن کا چلتا ہے تو ویسا بڑا ذہین اور فطین انسان جیسا ہو ایسے ہی چلتا ہے۔ تو وہ کیا کریں گے، اگر ایک نے جائز کہا ہو ایک نے ناجائز کہا ہو، تو جو ناجائز کہتا ہے اس کے سامنے کہیں گے فلاں نے جائز کہا ہے، لیکن جو جائز کہنے والا ہے اس کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں ناجائز کہتا ہے، وہ اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ الٹا مسئلہ چلتا ہے۔ خیر، تو بہرحال وہ میں نے اشارہ کر دیا، مقصد جو ہے وہ سبق حاصل کرنا ہے یہود سے، وہ سود کے باب کے اندر میں یا دوسرے ایسے جو کچھ دھندے ہوتے ہیں گورکھ
تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہاں کہ سنیچر کے دن کے اندر میں ان لوگوں نے تعدی کی، حد سے یہ لوگ بڑھ گئے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یہ ان کا عمل کتنے وقت تک جاری رہا؟ ایک قول ہے 40 سال تک وہ اس طرح کرتے رہے، پیغمبر جو ان کو منع کرتے رہے 40 سال تک انہوں نے یہ عمل کیا۔ دوسرا قول یہ کہ 70 سال تک جو ہے انہوں نے یہ عمل کیا، باوجود یہ کہ ان کو منع کرنے والے منع کرتے تھے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ ان میں 4 گروہ ہو گئے تھے، بعضوں نے 3 بیان کیے، بعضوں نے 4۔ ایک گروہ تو یہ کہ جو ان کو منع کرتا رہا، آخر تک منع کرتا رہا کہ دیکھو یہ کام برا ہے۔ ایک تو خود کرنے والے، ایک ان کو منع کرنے والے، آخر وقت تک منع کرنے والے۔ ایک انہوں نے منع کرنا شروع کیا، ایک دفعہ کہا پھر اس کے بعد او ہے یہ جواب دیا، یہ جیسے ہمارے یہاں پہ ایسے ہی ذہن بنتے۔ اچھا، اور چوتھی جو صورت وہ یہ کہ وہ جانیں اس کا کام، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت، بس یہ مطلب ہے کہ سرے سے انہوں نے کہا ہی نہیں۔ یہ کل 4 گروہ ان کے ہو گئے تھے، اور بعض مفسرین نے اختصار کے طور پر فقط اتنوں کو بیان کیا کہ ایک تو یہ انجام دینے والے جو ایک قول کے اعتبار سے 12,000، ایک قول کے اعتبار سے 12,000 اور دوسرے قول کے اعتبار سے 70,000 یہ کام کرنے والے تھے۔ اچھا، دوسرے جو ہے وہ روکنے والے اور آخر وقت تک روکنے والے، اور تیسرے ہے کہ جنہوں نے روکا ہی نہیں، جنہوں نے کیا بھی نہیں روکا بھی نہیں۔ اس طریقے کے 3 گروہ ہوئے تھے۔ اب یہ ایک پھر تفصیلی مضمون ہے کہ ایک طرف یہ کرنے والے ہیں، ان کے باب میں تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ بندر بن جاؤ، ذلیل بندر۔ دیکھیں بندر بن گئے، بندر تو ذلیل ہی ہوتا، پھر اس کے بعد خاصین کہنے کی کیا ضرورت؟ 2 باتوں کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ویسے تو اور بھی معنی ہوں گے، لیکن ایک مفسرین اپنے اعتبار سے جو نکال رہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بنگلہ دیش والوں کو برا تو نہیں لگا، وہ مثال وہ تو خالی سمجھانے کے لیے، وہ چاول اور وہ مچھلی والی۔ اچھا، وہ میں نے راندے والوں کی مثال وہ جھینگے والی دے دی ہے، اور آپ لوگوں کی مجھے معلوم نہیں۔ آج کے نوجوانوں کی وہ فش اینڈ چپس وہ لے لیجیے۔ اچھا، ہاں، ایک مقصد تو یہ ہے خاصین کا کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بندر تو ان کو بنا دیا، لیکن یہ کہ ان میں عقل موجود ہے، وہ بندر جیسے ہے، لیکن جو خطاب لایا گیا خاصین وہ مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، اور ذوی العقول کے لیے لایا جاتا ہے، عقل مندوں کے لیے جو لفظ اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ حق تبارک و تعالیٰ استعمال کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ بندر ہو گئے ہو، عقل ان کی ختم ہو گئی ہو، ایسا نہیں، عقل تھی، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بندر جو ہے وہ روتے تھے کہ ہم نے بہت برا کام کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جو روکنے والے تھے انہوں نے جب وہ آخری وقت آیا کہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں، تو بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی تھی، حائل الگ، کہ یہ لوگ ادھر یہ برا کام کرنے والے اور ہم لوگ ادھر۔ اب ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ شور و گل کچھ نہیں ہے، بس سب خاموش بستی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے تلاش کرنے کے لیے اس بستی کے اندر داخل ہونا شروع کیا، وہ دیوار کے پیچھے وہاں گئے تو دیکھا گھروں کے اندر میں گھر ویسے کھلے پڑے ہیں۔ اب دیکھا اندر وہ بندر کی شکل کے اندر میں ہے، تو ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے منع نہیں کیا تھا، تو اس موقع پر وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل وغیرہ سب کچھ ہے۔ تو یہ بندر کی صورت تو بن گئی ہے، لیکن یہ کہ عقل ان میں موجود ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ خاصین کا لفظ۔ اور ساتھ ساتھ دوسری بات کہ ایک ہے کہ بندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو لے کر گھومتے ہیں لوگ، پیسے کماتے ہیں اس کے ذریعہ، اس کو کچھ فراک وغیرہ بھی پہناتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بھجلا ہوتا ہے، بندر ہوتا ہے، انہیں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ ایک تو بندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ذلیل نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپنے ساتھ انسان لے کر پھرتا ہے، کہہ رہے یہ ایسے نہیں تھے کہ جن کو بغل میں دبایا جاتا، نہیں، خاصین ذلیل، اس اعتبار سے وہ خاصین کا لفظ حق تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے۔ بات یہاں سے باقی ہے، حق تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور مرضیات پر چلنے کی توفیق وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔
تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے تعدی کی تھی سنیچر کے باب میں کہ ان کو منع کیا گیا تھا مچھلیوں کی شکار کرنے سے، لیکن انہوں نے کیا، چنانچہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ جو مسخ کی صورت ہوئی، ویسے 3 صورتیں ہوتی ہے مسخ کی۔ مسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حقیقتاً وہ چیز بدل جائے، متغیر ہو جائے، بالکل مادہ ہی الگ ہو جائے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے گھرانے میں ایک مرتبہ گوشت کچھ رکھا ہوا ہوگا اور پھر اس کے بعد سائل کو نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ایک خاص وجہ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر تنبیہ فرمائی۔ خیر بہرحال یہاں بالکل ماہیت بدل گئی، حقیقت ہی بدل گئی کہ گوشت پتھر بن رہا ہے۔ دوسری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ صورت تبدیل ہو جائے، مادہ باقی رہے، جیسے یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ مادہ تو باقی رہا لیکن یہ کہ صورت میں تغیر ہو گیا کہ صورت ان کی بندر کی سی ہو گئی۔ اور تیسرا نمبر ہوتا ہے مسخ کا معنوی طور پر، وہ یہ کہ قلب میں جو کچھ صفات ہوتی ہیں ان صفات میں تغیر پیدا ہو جائے۔ پہلے انسان میں قناعت کی صفت تھی، پھر بعد میں حرص پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے۔ تواضع اور انکساری پہلے تھی، نمرتا تھی، اس کی جگہ پر تکبر پیدا ہو جائے، استکبار کی کیفیت، گھمنڈ کی کیفیت، گرو کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہ گویا معنوی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے ایک مسخ کی صورت ہے۔ تو یہاں پر جو مسخ کی صورت واقع ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 3 دن گزرے اور وہ سب کے سب بندر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ایسے یہ جو بندر کی نسل چل رہی ہے وہ ان بندروں سے نہیں ہے۔ جب کبھی حق تبارک و تعالی کسی قوم کو مسخ کر دیتے ہیں، کسی دوسری صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی نسل نہیں چلتی ہے، عام متن 3 دن کے اندر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو بندر نظر آتے ہیں وہ ایک مستقل حق تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو حیوان ہے، جانور ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اس بندر کا نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندر بنانے کا واقعہ ہوا وہ اس لیے تاکہ ہم اس کو نکال بنائے، عبرت کا سامان بنائے، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے ہے، یا ان بستیوں کے لیے جو اس بستی کے سامنے ہے، مطلب یہ کہ ارد گرد والے، آس پاس والے، ان لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان بن جائے۔ وما خلفہا، اور جو بستی ادھر ہے آگے، جو بستی پیچھے ہے، ان کے لیے عبرت کا سامان۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان۔ تو گویا جو نافرمان ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ کام دے گا نکال کا، کہ جس کے نتیجے میں لوگ رک جائیں حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کے توڑنے سے، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا پہلو، فرما برداروں کے لیے نصیحت کا پہلو ہوتا ہے۔ یا تو حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں موجود بستیاں تھیں ان کے لیے تو یہ چیز نکال کا، عبرت کا سامان ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بننے والا ہے کہ جب ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوگا تو وہ اپنی زندگی کو سنواریں گے اور حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کے توڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آگے حق تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور بری خصلت کی طرف اور ان کی عادت کی کجی کی طرف، تیرے پن کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ جو واقعہ ہے اس کا شروع کا حصہ بعد میں آ رہا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور واقعے کا جو دوسرے نمبر کا رخ ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ یہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کوئی حصے کی کتاب نہیں، اس اعتبار سے اس میں اس طرح تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں اگر وہ واقعہ پہلے آتا تو مقصود یہاں 2 چیزیں تھیں، ان کی 2 بے عنوانیوں کو اور بدعنوانیوں کو ذکر کرنا تھا، ان کی 2 حرکتوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ ایک حرکت تو یہ کہ انہوں نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو چھپانے کی کوشش کی اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ایک شناعت اور ایک برائی یہ ہے۔
دوسری برائی ان کی یہ کہ کٹ حجتی، کہ پیغمبر کے سامنے بس دلیل بازی، اور یہ کہ جس طریقے سے حق تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا منوان اس کے ماننے سے انکار، اور پھر اس کے بعد جو ہے لمبی چوڑی باتیں، یہ دوسری شناعت اور دوسری برائی ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ دونوں برائیوں کو بتلانا چاہتے ہیں، اس لیے جو پچھلا حصہ تھا اس کو پہلے اور جو پہلا حصہ تھا اس کو پیچھے ذکر کیا، ورنہ اگر اسی انداز سے ذکر کیا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ ایک ہی بات کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے اسلوب کو بدل دیا تاکہ ذہن فوراً متوجہ ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، لہذا خود بخود یہ معلوم ہوگا کہ اچھا یہ مقصد ہے۔ پہلے ان کی ایک شناعت کو، ان کی دلیل بازی کو، ان کی حجت بازی کو ذکر کرنا مقصود ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے جرم کیا تھا قتل کا، اور پھر ایک کے بعد دوسرے کے اوپر، دوسرا پہلے کے اوپر اس طرح بات ٹال رہا تھا اور ڈال رہا تھا کہ تو نے یہ کام کیا، وہ کہہ رہا نہیں تو نے قتل کیا، تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے لگے۔ واقعہ اس کا یہ ہوا تھا، اگرچہ مفسرین کا اس باب میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کیا رونما ہوا تھا۔ ایک واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس انداز سے کہ ایک آدمی کو دوسرے کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا تھی، اب اس کے ساتھ اس نے خطبہ کیا، منگنی کی بات کی، لیکن یہ کہ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کو آیا غصہ، جو بات رکھنے والا تھا، جو شادی کرنے کا متمنی تھا، اس کو غصہ آیا، اس کی وجہ سے اس آدمی کو اس نے قتل کر دیا، یعنی لڑکی کے باپ کو اس نے قتل کر دیا۔ تو واقعہ یہ ہوا، مقتول جو ہے وہ لڑکی کا باپ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور چچا، اور اس کا بھتیجا تھا مسکین، چچا جو ہے بہت زیادہ مالدار۔ دوسری ایک روایت کے اندر چچا زاد بھائی کا ذکر ہے، ایک میں چچا اور بھتیجے کا ذکر ہے، ایک میں چچا زاد بھائی کا ذکر ہے۔ تو اس میں وہ مالدار تھا، اب یہ تمنا کر رہا تھا کہ یہ کب مرے تاکہ اس کا یہ مال جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، بہت زیادہ تمنا دعا وغیرہ کرتا رہا، لیکن یہ سمجھا کہ میرا مقصد تو کچھ حاصل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس نے یہ کیا کہ اس کو چپکے سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو ایک محلے میں جا کر پھینک دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد یہ روتا ہے، چلاتا ہے، یہ قاتل وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور رو کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان محلے والوں نے میرے اس چچا کو قتل کر دیا یا میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ محلے والے بھی پریشان، کہا ہم تو قاتل کو نہیں جانتے، نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس واقعے کے متعلق عرض کیا کہ یہ لوگ قاتل کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں محلے والے کہ بھئی ہم نے قتل نہیں کیا، قاتل کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ محلے والے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے درخواست کی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ حق تبارک و تعالیٰ کوئی سبیل و کوئی راستہ متعین کر دے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی میں یہ بتلایا گیا کہ ایک بچڑے کو ذبح کیا جائے، یہ بچڑا ہے یا گائے ہے، اس میں پھر مفسرین کا اختلاف ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بیل ہے، بچڑا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آگے حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بچڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جس نے زمین کو جوتا نہ ہو، اور جس نے کنویں میں سے پانی کو نکالا نہ ہو، کھینچا نہ ہو، کوس کے اندر میں جس کو ڈالا نہ گیا ہو، ایسا۔ اب یہ جو کام ہوتا ہے زمین کی کھیتی وغیرہ کا، عام متن لیا جاتا ہو بیل سے یا بچڑے سے، لہذا انہوں نے کہا کہ یہاں پر بیل یا بچڑا مراد ہے، گائے مراد نہیں، اس لیے کہ گائے سے عام متن یہ کام نہیں لیے جاتے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر گائے مراد ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کو ثابت کیا ہے ایک بکرن کے لفظ سے جو قرآن مجید ہی کے اندر میں اس مقام پر وارد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکر ایسی گائے کو کہا جاتا ہے کہ نر اور فحل اور جو مذکر ہوتا ہے اس کا سانڈ گویا وہ اس کے اوپر جفتی کرنے کے لیے آیا نہ ہو، ایسی گائے کو کہا جاتا بکرن۔ تو اب یہ چیز تو مادہ ہی کے اندر میں پائی جائے گی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر گائے مراد ہے۔ بہرحال جو کچھ مراد ہو، مفسرین کے اختلاف کے اعتبار سے ہم
یا تو اس کو لے لیں، گائے کو لے لیں، اس لیے کہ اکثر مفسرین نے اس کو لیا ہے، یا تو پھر بچڑے کو لے لیا جائے کہ درایت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے یہی قوی معلوم ہو رہا ہے۔ خیر امام ابو منصور نے اسی بات کو لیا ہے کہ یہاں پر بیل مراد ہے، بچڑا مراد ہے، تو بچڑے کے بعد میں کہا کہ بچڑے کو ذبح کر دو۔ اب یہ کہ ان لوگوں نے پھر وہی دلیل بازی شروع کر دی۔ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بقرتن، کوئی بچڑا جو ہے ذبح کر دیا جائے، بقرتن ویسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرن کے معنی چیرنے کے ہے، اور چونکہ زمین اسے چیری جاتی ہے، زمین کو اسے پھاڑا جاتا ہے، زمین کے جوتنے کے اندر یہ کام آتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بقر کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بقرہ کے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا کہ کوئی سا بھی بقرہ اور کوئی سا بھی بچڑا جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ مقتول ہے، جو عامل نام کا آدمی ہے اس کے ساتھ لگا دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ خود بول دے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے حق تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو زندہ کیے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ ہوئی وہی بتلا دیا جائے کہ بھئی اس کا قاتل فلاں آدمی ہے، لیکن یہاں یہ صورت اختیار نہیں کی گئی۔ اس لیے اولاً تو اس قسم کی حکمتوں کو تلاش کرنا یہ ایک مومن کی شان کے خلاف، دوسرا یہ کہ اگر معلوم ہو جاتی ہے ظاہری اور سرسری اعتبار سے تو بہرحال اس کو حق تبارک و تعالیٰ کا عطیہ و نعمت جو ہے سمجھنا چاہیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ مفسرین کے قلوب کے اوپر وارد کیا، لیکن یہ کہ کوئی جزمی اور حتمی بات نہیں ہے، بس اس طریقے کی باتیں وہ علمی میدان کے اندر کام آنے والی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ بقرہ ہی کے اور بچڑے ہی کی ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا، علم اور حکمت جو ہے ہمیں معلوم نہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر بذریعہ وحی بتلا دیا جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے اس کا قاتل ہے، تو اب چونکہ قوم تو ایسی ہی تھی لہذا وہ قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، یہ فلاں کے اوپر تم نے الزام قائم کر دیا، بہتان قائم کر دیا، تو یہ صورت بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب کئی ایک مواقع کے اندر انہوں نے اشکال کیا تھا اور اعتراض کیا تھا، تو اس مقام کے اوپر بھی ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متہم ٹھہراتے، ان پر الزام قائم کرتے، ان پر بہتان باندھتے، ان پر جھوٹ کہتے، اس لیے ان کے ایمان کا خطرہ تھا۔ اس لیے کہ پیغمبر کے باب میں تھوڑی سی بدگمانی یہ بھی کفر کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے اندر میں ہے اور ازواج مطہرات وہ آئی ہیں آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے۔ تمام ازواج چلی گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال وہ ابھی رکی رہی تھی۔ پھر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگی تو آپ علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر، مسجد کے دروازے کے پاس گئے۔ چنانچہ دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انصاری صحابی حضرت اسید ابن حزیر اور حضرت عباد ابن بشر۔ آپ علیہ السلام نے ان دو انصاری صحابہ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ وہ تو چلی گئی، حضرت عباد ابن بشر کو اور حضرت اسید ابن حزیر کو جو کہ آگے نکل چکے تھے ان کو بلایا کہ قریب آؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو تھی وہ میری زوجہ حضرت صفیہ تھی۔ تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیا تہمت رکھیں گے اور الزام آپ پر رکھیں گے کہ کوئی اور عورت ہوگی جو آپ کے پاس آ گئی تھی؟ مطلب ہے کہ ہم تو اس قسم کی بدگمانی نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے آپ لوگوں کی حقیقت میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی بدگمانی تم میرے اوپر نہیں کرو گے، لیکن یہ کہ ان شیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر خون کے اور رگ کے اندر میں جو بلڈ بہتا ہے ویسے ہی بہتا ہے۔ مطلب ہے کہ وساوس ڈالنے کے اندر میں وہ اس طریقے سے ماہر ہوتا ہے کہ بہت جلد وساوس ڈالتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگ جائے، تم کو بدگمانی مبتلا کریں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے ساتھ اگر پیغمبر یہ وضاحت نہ کرتے، مان لیجئے پیغمبر یہ وضاحت نہ کرتے اور پھر ابلیس ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا، شیطان ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا، تو یہ بدگمانی ہوتی پیغمبر کی ذات کے اندر میں، پیغمبر کے بارے میں، اور یہ بدگمانی ان کے کفر کا باعث بنتی کہ یہ صحابہ جو ہے درجے صحابی سے نکل کر کفر کے اندر میں چلے جاتے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چل رہی ہے، اگر ان کو بذریعہ وہی بتلایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام قائم کرتے، تو ان کے کفر کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی بتلایا نہیں گیا کہ قاتل کون ہے۔ اب یہ کہ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ جس کی طرف
کئی ایک مفسرین نے اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بڑا نیک اور بڑا صالح، اور اس کا ایک بیٹا تھا لیکن وہ تھا چھوٹا، اور یہ جو بڑا آدمی تھا اب اس کا انتقال ہونے کو تھا، اس کے پاس زیادہ مال تھا نہیں، بس وہی ایک بچڑا تھا، لہذا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچڑے کو میں فلاں جنگل کے اندر میں چھوڑتا ہوں، اور حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے رب کے نام سے میں چھوڑتا ہوں۔ چنانچہ جب بچہ بڑا ہو جائے پھر اس کے بعد یہی رب ابراہیم، رب اسحاق، رب موسیٰ کے واسطے سے آواز لگائیے تو وہ آ جائے گا۔ اس طریقے سے اعتماد تھا اس آدمی کو، بہرحال وہ رجل صالح ہی تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے وہ بچڑا اس جنگل کے اندر میں چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے بڑا ہوا، وہ اپنے گزارے کے لیے یہ شکل اختیار کیے ہوئے تھا کہ لکڑیاں چننے کے لیے جاتا، لکڑیاں لاتا اور پھر اس کے بعد فروخت کرتا، اور پھر اس میں بھی 3 حصے، کہ ایک حصہ وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا، ایک حصہ اس کی ماں کو دیتا تھا، اور ماں کا بڑا ہی بار اور نیک فرمانبردار سمجھا جاتا تھا، اور تیسرا ایک حصہ تھا، ایک ثلث، ایک تہائی، وہ ایک ترتیاؤش وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا۔ رات کے بھی ویسے اس نے 3 حصے کیے تھے، کہ ایک میں سونا، دوسرے کے اندر میں حق تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور تیسرے کے اندر ماں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ تو یہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے کی گزارے کی یہ شکل تھی۔ اب اس کے بعد اس کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ بڑا ہو گیا ہے، چنانچہ اس کو کہا کہ تمہارے باپ نے ایک بچڑا چھوڑا ہے فلاں جنگل کے اندر میں، وہاں تم جاؤ اور وہاں سے بچڑا لے کر آؤ، اور صورت اس کی یہ ہوگی کہ اس طریقے سے پکارنا۔ اس لڑکے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا بچڑا میرے ہاتھ میں آ جائے، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہی بچڑا ہے جو باپ نے چھوڑا تھا؟ تو کہا کہ میں تم کو 2 نشانی بتلاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ وحشی سا ہو گیا ہے، وحشی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو دیکھ کر بڑھ کے بھاگے، اس جانور کو وحشی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جانور اور وہ بچڑا ایسا ہو گیا ہے کہ جب اس کے قریب کوئی انسان جاتا ہے تو انسان کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، تجھ کو دیکھ کر بھی وہ بھاگے گا اور بھاگنے کی کوشش سعی کرے گا، لیکن جب تو یہ کہے گا کہ میں رب ابراہیم اور رب اسحاق وغیرہ کے واسطے سے بلاتا ہوں کہ تو میرے والد کا چھوڑا ہوا ہے تو آ جا، تو اس موقع پر وہ آ جائے گا، اب وہ بھاگے گا نہیں اور بٹکے گا نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ دور سے آئے گا تو اس موقع پر اس کی جو چمڑی ہوگی اس چمڑی سے شعاع کے معنی ظاہر ہوگا، یہ جیسے شعاع اور کرن ظاہر ہوتی ہے آفتاب کے نکلنے کے موقع پر، ویسے اس کی چمڑی سے یہ چیز ظاہر ہوگی، تو اسے سمجھ لینا کہ یہی بچڑا ہے۔ چنانچہ یہ لڑکا گیا اور پھر اس کے بعد ویسے ہی اس نے آواز لگائی تو بچڑا آ گیا، بچڑے کو پکڑا اس کی گردن کے اندر میں، اور پھر اس کے بعد رسی ڈالی گردن میں اور لا رہا ہے۔ بچڑے نے اس موقع پر یہ کہا، حق تبارک و تعالیٰ گویائی دینے پر قادر ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں۔ اس اعتبار سے وہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے میں ایک سواری کا سامان تو ہوں ہی، لہذا میرے اوپر تو سوار ہو جا۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ میری ماں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اس کو پکڑ کر تو لے آئی ہو، سوار ہونے کے لیے نہیں کہا، اس لیے میں سوار نہیں ہونے کا۔ چنانچہ بچڑا اس موقع پر کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو میں تیرے بس میں اور میں تیرے قابو کے اندر میں نہ آتا، اس کے بعد جو ہے میں نکل ہی جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ آگے چلنے لگے۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ بچڑا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تو گزرے گا کسی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ کو یہ کہہ دے گا کہ چل میرے ساتھ، تو اس صورت کے وہ منتقل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس طریقے سے تو بار اور نیک اور فرما بردار ہے اور اپنی ماں کا مطیع ہے کہ جس کی وجہ سے حق تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند ہے، لہذا جب تو نے میرے بارے کے اندر میں تیری ماں نے جو کچھ فرمائش کی تھی اور فہمائش کی تھی، سرے منہ ایک بال کے برابر بھی اس میں تغیر نہیں کیا، تو اب حق تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ یہ معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرا مطیع ہو کر چلنے لگے۔ وہ آگے چلنے لگے۔ ایک آدمی ظاہر ہوا، وہ ابلیس، انسان کی شکل کے اندر میں۔ اس نے یہ کہا کہ میں آیا ہوا تھا اس مقام کے اوپر اپنی گایوں کو چرانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بہت سخت درد جو ہے میرے پیٹ کے اندر میں اٹھا ہے، لہذا مجھے پہنچنا ہے فوری طور پر اپنے گھر کے اوپر، تو ایسا کر کہ میں تجھ کو کرائے کے طور پر ایک اپنی گائے جو ہے دے دوں گا، لیکن مجھے اس گائے کے اوپر تو اس گائے پر یا بچڑے کے اوپر تو سواری کرنے دے۔ اس موقع پر اس نے کہا
کہ جب میں خود سواری نہیں کرتا، میری ماں نے انکار کیا ہے مجھے سواری سے، تو پھر اس کے بعد تو غیر ہوا، لہذا تجھے میں کس طرح سوار کر سکتا ہوں؟ اس موقع پر اس ابلیس نے کہا کہ تیری ماں تو بے وقوف تھی، لیکن یہ کہ تجھ میں عقل ہے کہ نہیں، کہ تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے، ویسے تیرے سواری کے جانور کو میں ذرہ برابر نقصان نہیں کروں گا، اور تجھے نفع کے میں ایک گائے مل جائے گی، تیرا تو فائدہ ہی ہوا، تیرا کیا نقصان ہے؟ اس موقع پر اس نے کہا کہ چاہے تو اس کو نادانی سمجھے، بے وقوفی اور حماقت سمجھے، اور چاہے تو اس کو عقل مندی سمجھے، لیکن یہ کہ میں تیرے بس کے اندر میں آنے والا نہیں ہوں، تیرے کہنے کے اندر میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر پھر درخواست کی ہے حق تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ جو آدمی ہے، اس کو تو معلوم نہیں کہ یہ جو آدمی ہے، اس آدمی کے شر سے تو میری حفاظت فرما۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ جانور کی شکل کے اندر میں بھاگا یہ ابلیس۔ اب یہ اپنے بچڑے کو لے کر آ رہا ہے۔ اس موقع پر بیچ میں دوسرا ایک انسان ملا، اس نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور 3 دینار تجھ کو دوں گا۔ دینار وہ سونے کا ہوتا کہ 3 دینار میں تجھ کو دوں گا۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ میری ماں نے اس کے بیچنے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ گھر چلا گیا۔ دوسرے موقع پر جب وہ باہر نکلا، اس موقع پر ماں نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ 3 درہم میں تو اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے مشورہ لینا ہوگا۔ چنانچہ وہ گیا بیچنے کے لیے۔ وہی آدمی آیا، فرشتہ تھا، وہ آدمی آیا اور اس نے 3 دینار میں خریدنے کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کیا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تجھ کو 6 دینار دوں تو 6 دینار کے اوپر راضی ہو جائے، لیکن تیری ماں سے مشورہ نہ کرے تو یہ معاملہ مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو 6 دینار دے، لیکن میری ماں نے تو یہ کہا ہے کہ مشورے کے ساتھ بیچنا ہے، لہذا میں 3 دینار میں بیچتا ہوں، مشورہ کر کے بیچوں گا۔ چنانچہ ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا کہ ہاں اب تو 6 میں بیچ سکتا ہے، میرا مشورہ ہے۔ چنانچہ اب گیا، اب کے بار وہ یہ کہہ رہا کہ میں 12 دینار تجھ کو دیتا ہوں، لیکن یہ کہ ماں کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر پھر یہ کہہ رہا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ سمجھ گئی، اس کی ماں جو ہے وہ سمجھ گئی، یا تو بطور الہام کے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اس کی ماں نے کہ تو اس کو فروخت کر دیجیے۔ اب وہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس موقع پر وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، انسانی صورت میں جو آیا وہ یہ کہہ رہا کہ اس کو بیچنے کی کوشش مت کیجیے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک واقعہ پیش آئے گا، اس موقع پر یہ بچڑا بیچنے کے کام کے اندر میں آئے گا، اور وہ جو رزق تجھے ملے گا وہ حلال رزق تیرے لیے ہوگا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا کہ یہ قتل کر دیا تھا ایک آدمی کو، اور حکم دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے ایک بچڑے کو ذبح کیا جائے، اور پھر مقتول کا کچھ حصہ اور بدن جو ہے اس کے ساتھ لگایا جائے، اس کے کسی حصے کے ساتھ لگایا جائے، تو وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ وہ چونکہ اس صالح اور نیک آدمی کے بیٹے کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ ویسے تو بذریعہ وہی بھی بتلایا جا سکتا تھا، کوئی اور صورت بھی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن یہ صورت یعنی بغیر حق تبارک و تعالیٰ کسی واسطے کے خود بھی زندہ کر دیتے اس کو، لیکن یہ نہیں کیا، اس سے کہ ادھر فائدہ پہنچانا مقصود تھا اس بیٹے کو۔ بعضوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ ایک طرف تو انسانی حیات اور دوسری طرف ہے ایک جانور۔ تو اولاً تو حیات انسانی کو حیات انسانی کے ساتھ، انسانی زندگی کو انسانی زندگی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو یہاں یہ جانور کا انتخاب کیوں کیا گیا، بچڑے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں اگر انسان کو استعمال کیا جاتا اور انسان کی حیات سے فائدہ اٹھایا جاتا تو اس کی کیا صورت ہوتی؟ یہی صورت ہوتی کہ اس انسان کی روح کو قبض کر کے اس میں ڈالا جائے مقتول میں، اور پھر اس کے بعد یہ زندہ ہو کر بولے، اور پھر اس آدمی کے اندر میں اس روح کا اعادہ کیا جائے۔ تو یہ تو ایسا ہوا کہ ایک انسان بناتا ہے قصر، بنا قصراً وہدم مصراً، کہ ایک قصر اور ایک محل بنایا، اور ادھر جو ہے ایک محل کے بنانے کے لیے پورے شہر کو ویران کر دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان سے تھوڑا سا فائدہ ہمیں لینا ہے، قاتل کا نام معلوم کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ صورت جو ہے اختیار نہیں کی گئی، انسان کو کام میں نہیں لایا گیا، جانور ہی کا انتخاب ہوا۔ اور پھر جانور کے اندر بھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ زندہ جانور کے جسم کو لگا دیا جاتا، تو زندہ جانور کے جسم کو کیوں نہیں لگایا گیا؟ وہ اس لیے
کہ زندہ جانور کا مردہ کے ساتھ لگنا اور پھر اس کے بعد مردہ کا زندہ ہو جانا یہ زیادہ قابل تعجب نہیں ہے بنسبت اس کے کہ مردہ جسم کو مردہ کے ساتھ لگایا جائے اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو جائے، اس لیے اس کی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو خیر حق تبارک اچھا پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مان لیجئے انسان کا انتخاب نہیں ہوا، جانور کا ہوا، اور پھر جانور بھی وہ کہ جس کو ذبح کر دیا گیا ہو تو کسی اور جانور کا انتخاب ہوتا، پھر یہ بچڑے ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ ایک جواب تو ساتھ ساتھ وہی چل رہا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ دیکھیے انسان کی پیدائش کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش کی اصل مٹی رکھتا ہے، اور ادھر زمین کے جوتنے کے اندر میں کام آنے والی سب سے زیادہ اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ بچڑا ہی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں بچڑے کا انتخاب ہوا کہ دونوں کے درمیان مناسبت ہے، انسان میں اور اس بچڑے کے اندر میں، وہ زمین کے اعتبار سے کہ ایک زمین کے جوتنے کے کام میں آتا ہے، زمین کے احیاء کا باعث بنتا ہے، اور زمین یہ سبب ہے انسان کی حیات کا، اس اعتبار سے دونوں کے درمیان جوڑ تھا۔ تو غرض یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس طریقے سے بچڑے کو ذبح کیا جائے، چنانچہ ان لوگوں نے تحقیقات شروع کر دی کہ وہ بچڑا کیسا ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، وہ خاص واقعہ ہونے کے بعد کہ بے شک حق تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو یا بچڑے کو ذبح کرو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو ادھر بات کر رہے ہیں مقتول کے زندہ کرنے کی یا کہ مقتول کے قاتل کے پتہ چلانے کی، تو ایک تو مرا ہی ہے، تم دوسرے کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ حق تبارک و تعالیٰ بچڑے کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ دونوں کے درمیان کیا جوڑ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک قسم کا مذاق ہوا پیغمبر کے ساتھ، تو پھر یہ بھی کفر کی چیز ہوئی جب وہ چیز ادنا اور معمولی اور سامانیہ درجے کے بدظنی، بدگمانی، اس کے بارے میں برا تھنک کرنا، یہ کفر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس قسم کا کلام یہ کفر کا باعث نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ مفسرین نے کہا کہ ہاں اس قسم کا کلام کرنے والے وہ حقیقت میں کافر ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام کو اثر نو قبول کیا، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کے ساتھ اگر اس طریقے کی دل لگی کی بات کہی جائے، وہ دل لگی سمجھ رہے ہیں اس کو کہ دل لگی کی بات کہی جائے تو یہ جواز کے درجے کے اندر میں ہوگا، اس اعتبار سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حق تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے اور جاہلوں میں سے بنوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمسخر، استہزاء، مذاق، ٹھٹھا کرنا اور کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ گویا کس کا کام ہے؟ جاہلین کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اس سے یہ مضمون مستفاد ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق کرنا وہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان بظاہر تعارض، منافات، ایک دوسرے سے ٹکراؤ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تمسخر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاق کا جو انداز ہے، وہ دینی معاملے کے اندر میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے معاملے میں ہے کہ جو دنیاوی تھے یا دینی معاملے، لیکن جس سے سامنے والا نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، یہ تو اس موقع پر جبکہ ایک دینی معاملہ تھا، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا بقرہ کی ذبح کرنے کا، اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کریں تو یہ گویا کہ جاہلین کا اور نادانوں کا کام ہے، اور پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے کہ ایسے دینی معاملے کے اندر وہ استہزاء اور مذاق کسی کا کریں، ٹھٹھا کسی کا کریں، کسی کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نادانی کے کام کرنے والوں میں سے نہیں، میں تمہارے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق نہیں کر رہا، حق تبارک و تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے تو واقعتاً حق تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا، چنانچہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے آپ دعا کیجئے، التماس کیجئے، درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں۔ اب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر
یہ لوگ اوصاف نہ پوچھتے، کوئی سا بھی بچڑا ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن یہ کہ انہوں نے پوچھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیودات آتے چلے گئے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا دوسری ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو زاد و راحلہ کے اوپر، توشے کے اوپر اور سواری کے اوپر، مطلب آنے جانے کے انتظام کے اوپر قادر ہو، کعبۃ اللہ جانے آنے اور وہاں تک کے بال بچوں کے نفقے کے اوپر جو انسان قادر ہو تو اس کے اوپر حج لازم ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محصن یا تو اقرا ابن حابس، مطلب یہ کہ دونوں کے نام جو ہے روایت کے میں آئے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا سال پوری عمر کے اندر میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا ہے یا یہ ہر سال کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے، چنانچہ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، آپ علیہ السلام پھر خاموش، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، آپ علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں تمام سال، تو ایسی صورت میں لازم ہو جاتا اور پھر اس کے بعد تم اس کو ادا نہ کر سکتے، اور مان لیجئے کہ صحابہ کرام ادا کر لیتے، صحابہ کے بعد آنے والے جو ہے وہ ادا نہ کرتے، اور جو کوئی سبب بنتا ہے اس قسم کے احکام کے اندر میں تو اس پر نہ کرنے والوں کا جرم بھی لکھا جاتا ہے، نہ کرنے والے نہیں کر رہے ہیں ان کو تو جرم ہوتا ہی، ساتھ ساتھ جو سبب بنے تھے سوال کرنے کے، اس حکم کی فرضیت کے، اس حکم کے نازل ہونے کے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ گناہ جو ہے ان سب کا اس کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے والا خود اس کو تو گناہ ہوتا ہی ہے قاتل کو، اور ساتھ ساتھ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، قابل، اس قابل کے اوپر بھی ہر گناہ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہی رہتا ہے، قیامت تک ہونے والے قتل جو ہے وہ اس کے نام بھی چڑھتے چلے جائیں گے۔ خیر اسی طریقے سے یہاں پر بھی تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہاں اس لیے نہیں کہا، اگر ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، غرض یہ کہ آپ علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ جب نبی کوئی حکم بیان کرتا ہو تو پھر اس میں چونو چیرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس میں اگر تم کھینچ تان کرنا شروع کرو گے تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے عمل مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام، پہلے میری خبر آپ علیہ السلام کو پہنچی کہ میں یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ پوری رات جو ہے وہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، عبادت کے اندر میں گزار دوں گا، اور دن کے اندر میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، اور شادی وادی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ علیہ السلام نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو پوچھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے جو بات سنی ہے وہ بات برابر ہے، بجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اسی طرح نم وقوم، رات کے اندر میں تم بیدار بھی رہو، سو بھی جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم وغیرہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، آنکھیں کمزور ہو جائے گی، لہذا تمہیں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ روزے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ میں بہت زیادہ طاقت ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام، مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ طاقت مجھ میں موجود ہے، چنانچہ زیادہ عمل میں کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب اس طریقے کی فرمائش کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینے کے اندر میں 2 روزے رکھ لو، کہ اس سے زیادہ کی طاقت اب بڑھاتے چلے گئے۔ وہ بڑھانے کی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے درخواست کرتے چلے گئے، آپ علیہ السلام بڑھاتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو ایسے کرو کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، صوم داؤدی جس کو کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا طرز عمل یہی تھا، تم ایسا کرو۔ اور پھر اس کے بعد وہ رات کے اندر میں بھی رات کی جو عبادتیں تھی اس میں بھی ویسے ہی کہا۔ جب بڑی عمر کے اوپر پہنچ گئے تب اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو احساس ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہیں اس موقع پر کہ کاش کہ میں آپ علیہ السلام کی رخصت کو اس موقع پر لے لیتا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں اس کو نبھا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود نبھا رہے، کوئی ضروری نہیں لیکن اس کے باوجود نبھا رہے ہیں۔ صحابہ کا ایک عشقیہ انداز تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی مفارقت کے موقع پر، اپنے انتقال کے موقع پر، اپنی وفات کے موقع پر جس عمل کے اوپر ہم کو دیکھا ہے، آخر وقت تک ہم اسی عمل کو کرتے رہیں، بس اس شوق کے اندر میں، اس عشقیہ انداز کے اندر میں یہ صحابی جو ہے ہمیشہ ویسے ہی کرتے رہے جیسے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر میں کرتے رہے تھے۔
مضمون باقی ہے انشاءاللہ دوسری نشست میں. حق تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق مرحمت سبحان اللہ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بنی اسرائیل کے ایک قصے کو گزشتہ نشست میں مختصر ذکر کیا گیا تھا، جس کا حاصل اور نچوڑ یہ تھا کہ ایک قتل واقع ہوا تھا بنی اسرائیل میں مال اور میراث کے سلسلے میں کہ وہ مر نہیں رہا تھا مورث، اس لیے وارث نے یہ چاہا کہ جلدی اس کا کام نمٹا لیں تاکہ مال دولت میرے حصے میں آ جائے. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد محلے میں ڈال دیا، شروع بکور شروع کر دیا کہ میرے اس رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے کسی نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ مقدمہ پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محلے والوں سے پوچھا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، نہ ہمیں قاتل کا علم ہے، کس نے قتل کیا ہم کو معلوم نہیں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بس میں جو کچھ تحقیق اور جستجو اور تفتیش اور تلاشی کی صورتیں تھیں اس کو انجام دیا. نتیجتاً کوئی چیز سامنے ظاہر نہیں ہوئی. اس کے بعد ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، قاتل کا تو پتہ چلنا ہی چاہیے. چنانچہ انہوں نے حق تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس بات کو رکھا. حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک بقرہ کو ذبح کیا جائے، گائے کو یا بیل کو، بہرحال وہ اختلاف تھا جس کو نقل کیا جا چکا کہ اس کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ حصہ اس مرنے والے کے ساتھ مقتول کے بدن کے ساتھ لگا دیا جائے تو یہ مقتول زندہ ہو کر بول دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. چنانچہ جب ان کو حکم دیا کہ ایک بقرہ ذبح کرنے کے لیے، گائے یا بچڑا ذبح کرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس لیے کہ ایک طرف تو ایک مرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا عقل مندی ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے بنوں. مطلب یہ ہے کہ یہ جہالت کا کام ہوتا ہے جو اس طریقے کی بات کی جائے. میں جہالت کا کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ایک اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہوں، لہذا میں تمہیں ایک حقیقت کہہ رہا ہوں جو حق تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے اسی کو بتلا رہا ہوں. اب انہوں نے وہی اینچ پیچ شروع کر دی. ان کو جب کہا گیا تھا کہ ایک بقرہ ذبح کرنا ہے، بیل یا بچڑے کو ذبح کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کر دیتے، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی. لیکن یہ کہ انہوں نے سوالات پر سوالات اور تحقیق پر تحقیق کرنا شروع کی وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. وہ پہلے میں نے تنبیہ کر دی تھی کہ یہ بنی اسرائیل دیکھیے کس طریقے سے حق تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں اور پھر خود ان کے اوپر الزام بھی قائم کرتے ہیں. ایک طرف حق تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی ہے لیکن اپنا رب نہیں مانتے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے. اس طرح گویا کہ بیگانگی کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارا اور حق تبارک و تعالیٰ کا ویسے کوئی رابطہ اور تعلق و جوڑ نہیں ہے. لیکن اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، مطلب یہ کہ بقرہ کے اوصاف کیا ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہونا چاہیے یا ایسی گائے ہونا چاہیے کہ جو بہت بوڑھا یا بوڑھی نہ ہو اور نہ بالکل بچہ بلکہ درمیانی عمر کا ہونا چاہیے. عوان بین ذالک، پٹھا ہو، درمیانی عمر کا ہو. ففعلوا ما تؤمرون، اب زیادہ تحقیق وحقیق مت کرو،
جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا اس کو انجام دے ہی دو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ میں وہ پہلے ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اب گویا آگے کا ایک راستہ تم کھولنے والے ہو, مزید سوالات تم کرنے والے ہو, اس لیے ابھی سے تم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جس بات کا تم کو حکم دیا گیا اس کو انجام دے ہی دو. لیکن مانے وہ دوسری قوم, چنانچہ انہوں نے کہا وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا. چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ قوم ایسا پوچھ رہی ہے. حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء, کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی گائے ہو یا ایسا بیل ہو کہ جو زرد رنگ کا ہو اور گہرا زرد رنگ ہو, فاقع لونہا, جس کا رنگ ایسا گہرا زرد کہ جو ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو مسرور کر دے, خوش کر دے, ایسے رنگ والا وہ ہونا چاہیے بیل اور بچڑا. چنانچہ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو سب باتیں آپ نے بتلا دی, لیکن یہ جو پہلا جو سوال تھا اس میں ابھی کچھ کمی باقی رہ گئی ہے. وہ اس طریقے پر کہ پہلے جو آپ نے بات ارشاد فرمائے کہ اس طریقے کا بکرا ہونا چاہیے, اس طریقے کی وہ گائے ہونا چاہیے یا بیل ہونا چاہیے کہ جو بہت بڑی عمر کا نہ ہو, نہ بچہ ہو وغیرہ. لیکن دیکھیے ابھی اور کچھ اوصاف باقی ہیں اس کے, لہذا مزید تحقیق اور مزید تفتیش حق تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں کیجیے. وہی پہلے ہی سوال کے بارے کے اندر میں آپ مزید حق تبارک و تعالیٰ سے معلوم کیجیے. ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہ اس کے اوصاف کیا ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا, اب بھی کچھ اشتباہ ہے ہمارے اوپر. مطلب یہ جو اشتباہ ان کو ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو رنگ وغیرہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب گائے ہوگی یا عجیب و غریب کوئی بیل ہوگا, اس لیے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سوال میں ہمیں کچھ اشتباہ ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم انشاءاللہ اب تو راہ پا ہی لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی بار اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ابد تک, آخر ابد تک, ہمیشہ کے لیے وہ راستہ نہ پاتے. اس مرتبہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے, جس کا اثر یہ ہوا کہ آگے کے اندر میں ان کا کام نمٹ گیا, بس ایک سوال کا جواب آ گیا, اس کے بعد انہوں نے وہ کام کر لیا. ورنہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ان کی مٹی پلیت ہو جاتی گویا. قال انه يقول انها بقرہ, حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حضرت حق جل مجدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انها بقرہ, وہ ایسا بقرہ ہونا چاہیے, ایسا بیل ہونا چاہیے کہ جو ہل میں جوتا نہ گیا ہو, تصیر الارض, کہ جسے زمین کی کاشت کی جائے, ولا تسقی الحرث, اور نہ تو کنویں کے اوپر اس کو لگایا گیا ہو, پانی کھینچنے کے لیے اس کو لگایا جاتا کوس کے اندر میں, کوس میں اس کو لگایا نہ گیا ہو, اس کے ذریعہ حرث کو اور زمین کو سیراب نہ کیا گیا ہو. مسلمتن, اور تمام عیوب سے صحیح سالم ہونا چاہیے. لا شیۃ فیہا, اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہونا چاہیے, کسی اور رنگ کے کوئی داغ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اب کہہ رہے الآن جیت بالحق, اب بات پوری ہوئی. پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ قادر تھے اس بات کے اوپر کہ یہ بقرہ وغیرہ ذبح کرنے کے لیے نہ کہتے, سیدھی سیدھی بات کہتے تھے کہ بھئی یہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام کی شکل ہو سکتی تھی. وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں تم نے یہ نام لیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ دنیا, وہ شاید یہ میں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے. اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی میں قادر ہوں, ویسے اس کو زندہ کر سکتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ بولنے کے بعد پھر مر جائے. لیکن یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے, اس اعتبار سے میں سبب کو تمہیں استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب تم سبب استعمال کرو گے تو پھر اس کے بعد یہ صورت اور یہ شکل ہوگی کہ وہ زندہ ہو جائے گا, اس کے بعد جواب دے دے گا. ایک اور بات ہے وہ یہ کہ خاص ان کو یہ بچڑا ذبح کرنے کے لیے کہا گیا, تنبیہ کرنے کے لیے کہ تمہیں عقل و شعور ہونا چاہیے کہ اس کو تم نے معبود بنایا تھا, حالانکہ یہ تو ذبح ہونے کے لائق ہے. اس لیے حضرت حق جل مجدہ نے حکم دیا اس بقرہ کے ذبح کرنے کا اور بچڑے کے ذبح کرنے کا. چنانچہ فذبحوہا, انہوں نے ذبح تو کیا اور ساتھ ساتھ اس کو فائدہ بھی پہنچانا تھا. وہ جو یتیم تھا اور یتیم کے فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اس کے باپ نے ایک چھوڑا تھا بچڑا, اس کو کسی طریقے پر مالدار بنانا تھا, صاحب وسعت بنانا تھا حق تبارک و تعالیٰ کو, جس کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ باپ دادوں کی جو کچھ نیکیاں وغیرہ ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ پیچھے والوں کو بھی پہنچتا ہے. چنانچہ باپ اس کا صالح اور نیک, لیکن اس کا فائدہ جو ہے یہاں پہنچ رہا ہے اس یتیم کو,
اور وہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کہ وہ دیوار گرنے کو تھی اور اس بستی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا تھا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے وہی ہاتھ یا تو مس کیا یا تو یہ کہ اشارہ کیا اور اس کے ذریعہ وہ دیوار جو ہے سیدھی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو وجہ بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ یتیم کا مال جو ہے وہ نیچے مدفون تھا اور اس کا باپ نیک تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کی نیکی کا اثر بیٹوں کی طرف پہنچتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں اس یتیم کو بھی فائدہ پہنچانا تھا، ورنہ تو یہ اس کے بچڑے کی کوئی اتنی قیمت تھوڑی ہی دیتا، لیکن یہ کہ یہاں جو ہے قیمت، اور وہ بھی جتنا چمڑا ہے اس کا، چمڑے کے اندر میں جتنا کچھ سونا آئے گا اس کے بقدر جو ہے یہ جانور جا رہا ہے، بک رہا ہے، تو گویا اس طریقے سے مال یتیم کو حاصل ہو رہا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ اسی پر فرما رہے وما کادوا یفعلون، وہ قیمت اتنی زیادہ تھی کہ قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ ذبح کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ قیمت کے غلا اور مہنگائی کے نتیجے کے اندر میں وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ بھی کہ اب اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ مجرم جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ کون مجرم ہے، کون قتل کرنے والا، اس کو وہ ڈھانکنا ہی چاہتے تھے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، وہی اچھا ہے۔ بہرحال جو قتل کرنے والا ہوگا یا اس کے جو ہمنوا وغیرہ ہوں گے وہ تو یہی چاہیں گے۔ اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کام کو انجام دیتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ واقعے کا پہلا جز ہے جس کو بعد میں لایا گیا ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ تم نے ایک نفس کو قتل کیا، اسی ایک آدمی کو، عامل نامی آدمی کو قتل کیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پہ تم ڈالنے لگے، میں نے نہیں، وہ کہہ رہا تو نے، وہ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں تو نے، بس اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ اصل قاتل کون ہے اس کو تم چھپانا چاہتے تھے، حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا، جس کے لیے یہ انتظام ہوا۔ چنانچہ ہم نے یہ حکم دیا کہ اضربوہ ببعضھا، اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ، یا میت کو لگاؤ اس کے کچھ حصے کے ساتھ۔ اب یہ کہ اس بقرہ کا یا بچڑے کا کون سا حصہ لگایا یہ ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ زبان لگائی گئی اس کے ساتھ، اس لیے کہ زبان ہی سے انسان بولتا ہے، تو وہاں پر بھی زبان لگائی گئی جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہوگا اور بولے گا، جواب دے گا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، دائیں ران کا جو حصہ ہے، دائیں ران کا حصہ گوشت کا، وہ جو ہے لگایا گیا، اس لیے کہ حرکت اس میں زیادہ ہوتی ہے دائیں ران کے اندر میں، اس اعتبار سے دائیں ران کا انتخاب ہوا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ دو شانوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، دو شولڈروں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، جو قلب کے قریب ہوتا ہے، وہ حصہ لگانے کے لیے کہا گیا کہ اصل مرکز یہ ہے حیات کا، اس اعتبار سے اس حصے کے لگانے کے لیے کہا گیا۔ ایک اور بیان کیا گیا قول وہ یہ کہ جس پر دم قائم ہوتی ہے، پچھڑی جس پر لگی ہوئی ہے، تو وہ جو ہڈی ہوتی ہے انسان میں بھی ہوتی ہے، ان میں بھی ہوتی ہے، وہاں پچھڑی کی شکل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ ڈارون والوں کی یہاں ہو مطلب یہ ہے کہ جو اس نظریے کا حامل ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی دم جو ہے کٹتی چلی گئی، ہے کہ ختم ہوتی چلی گئی، تو ان کے اعتبار سے تو وہ دم حقیقت کے اندر میں وہی جگہ، تو ان کے اعتبار سے یہ بھی اشکال جو پیچھے آیا تھا کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے، کوئی بعید نہیں، جسے کو مانتے ہی ہے کہ جب بندر میں سے انسان بنا تو انسان میں سے بندر ہو جائے، اس میں کیا بعید بات ہے۔ خیر، تو وہ جو ہڈی ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو بجز چند قسم کے اشخاص اور چند صنف کے، چند قسموں کے، چند ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدن جو ہے وہ محفوظ و سالم رہتے ہیں، باقی یہ کہ تمام کے بدن جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی جو ہے کبھی گلتی نہیں، کبھی سڑتی نہیں، اور پھر اس کے بعد جب حق تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہیں گے، زندہ کرنا چاہیں گے، تو اس موقع پر اسی ہڈی کے اوپر باقی ڈھانچے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو گویا یہ دوسری مرتبہ پیدا ہونے کے لیے یہ ہڈی اہم رول ادا کرتی ہے، اس اعتبار سے وہ حصہ پچھلی دم والا یا دم کے قریب والا جو حصہ تھا وہ لگایا گیا اس کے بدن کے ساتھ، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہوا، اور پھر خون جیسے جاری ہو رہا تھا پہلے ویسے خون بھی جاری رہا، اور اس نے جواب بھی دیا کہ میرا قتل کرنے والا فلاں ہے اور اس نتیجے میں اس نے قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو قاتل تھا، قتل کرنے والا، اس نے اقرار بھی کیا، چنانچہ اقرار کے نتیجے میں پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔
اس میں بھی وہ مان نہیں رہا تھا. جب یہ مقتول زندہ ہوا اس نے کہا کہ میرا قتل کرنے والا فلاں, اور پھر اس کے بعد جب اس کو پکڑا گیا اور کہا تیرا نام آیا تھا کہ نہیں, وہ جھوٹ بولا ہوگا. وہ باوجود یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کا کرشمہ تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے خاص یہ انتظام کیا اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, کہ اسی طریقے سے حق تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. تو گویا جو منکرین بعث ہیں, دوسری مرتبہ زندگی کے جو قائل نہیں ہے, ان پر رد کر رہے ہیں. دیکھیں بات چل رہی ہے یہود کی, اور یہود تو قائل ہیں, پھر یہ کیسے کہا جا رہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. صرف قصہ سنانا مقصود نہیں ہے, یہ کفار کو مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھیے یہ واقعہ تمہارے لیے اس میں عبرت ہے کہ تم بعث کا انکار کرتے ہو, دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو, اس واقعے میں تمہارے لیے دلیل ہے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِ, حق تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کو اور اپنی نشانیوں کو دکھلاتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سمجھو. گویا حق تبارک و تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ظاہر کیا ہے, حق تبارک و تعالیٰ بلا اس کے تمہیں مطلع کر سکتا تھا, لیکن پھر بھی یہ جو اطوار آئے, یہ جو ادوار آئے, یہ جو مراحل آئے, اس میں متعدد چیزیں تھیں. جیسے وہ یتیم کو فائدہ پہنچانا بھی تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور یہ کیفیت ہوگی. جیسے یہاں پر وہ زندہ ہو گیا, بس حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. تو اب اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ فلاں دوا کو استعمال کیا گیا یا آب حیات کو اگر اس پر ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد انسان زندہ ہو جائے, کہہ رہے کچھ نہیں, یہ سب سبب کے درجے کے اندر میں ہے. ورنہ یہ گوشت ذبح کیا ہوا اور پھر وہ لگایا جائے, اس کے نتیجے میں زندہ ہو جائے, عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب حق تبارک و تعالیٰ کا جو حکم اور حق تبارک و تعالیٰ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہی اصل کار فرما ہوتا ہے, اسی کے نتیجے میں وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جب یہاں پر حق تبارک و تعالیٰ کا امر ہے اور حکم ہے, تو دوسرے مقام کے اوپر بھی ایک خاص وقت آنے کے بعد بھی حق تبارک و تعالیٰ کا امر خاص ہوگا, جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہو جائیں گے. حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود کے لیے متعدد لڑائی, متعدد نشانیاں جو ہے سامنے آئی, جس کا تقاضا یہ تھا کہ دل نرم پڑنا چاہیے تھا. ان کو صرف اسی ایک واقعے میں اگر وہ غور کر لیتے تو ایک طرف یہ دلیل توحید بھی ہے, ایک طرف یہ دلیل رسالت بھی ہے, ایک طرف یہ دلیل بعث بھی ہے. یہ ایک ہی واقعہ حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی کرشمہ ہے, ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اولو العزم پیغمبر ہے, جن کی فہمائش کے اوپر حق تبارک و تعالیٰ یہ جواب پر جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. اور تیسرے نمبر کے اوپر بعض کی بھی دوبارہ زندہ ہونے کے پر بھی یہ مستقل اچھی خاصی دلیل ہے. اس کے باوجود اس کا تقاضا یہ تھا کہ دل نرم پڑتا, لیکن یہ کہ ان کا حال یہ ہوا کہ دل اور زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے قلوب سخت ہو گئے. اب یہ قلوب کی سختی کیوں ہوئی؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے سوالات بہت زیادہ کیے. ترمذی شریف کی روایت, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر انسان کثرت کلام کے اندر ملوث ہے, بہت زیادہ گفتگو کرتا رہتا ہے, بولتا ہی رہتا گاندے کی طرح, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. کثرت کلام ذکر اللہ کے بغیر اگر ہو رہا ہو تو یہ قساوت قلبی کا باعث ہے. اور پھر حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ حق تبارک و تعالیٰ سے دور وہ قلب قاسی والا ہے. جو سخت دل والا انسان ہے وہ حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی زیادہ دور ہوتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی اگر انسان غور کرے تو اس میں بھی علوم کا بہت بڑا دریا ہے. خیر, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو دعا فرمائی وہ یہ کہ یہ اللہ, میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں من القسوۃ والغفلۃ, غفلت سے اور قساوت قلبی سے. اس لیے کہ قساوت قلبی وہ چیز ہے کہ پھر اس کے بعد معاصی کا سلسلہ اسے شروع ہو جاتا ہے کہ اول وہلہ کے اندر میں جب دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے تو عمل یعنی امید جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. امید کا لمبا ہونا یہ پایا جائے گا, ساتھ ساتھ شہوات کا اتباع یہ پایا جائے گا. پھر اس کے بعد انسان جو ہے گناہوں کے اوپر جری ہوتا چلا جائے گا. اب انسان جو ہے وہ کسی قسم کا بات محسوس نہیں کرے گا اور خوف محسوس نہیں کرے گا کوئی بھی سخت سے سخت گناہ کے اندر میں قدم اٹھانے کے باب میں.
تو غرض یہ کہ ایک قساوت قلبی بہت سخت چیز ہے حق تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پناہ چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ در حقیقت امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ امت یہ دعا کرتی رہے کہ حق تبارک و تعالیٰ قساوت قلبی سے اور غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو در حقیقت یہ تعلیم امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ثم، یہ ثم جو آ رہا ہے وہ اسی استبعاد کو بیان کرنے کے لیے کہ ان کا تقاضا یہ تھا واقعات کا، ان دلائل کا اور رونما ہونے والے احسانات کا اور انعامات کا اور عطیات اور تحائف کا کہ دل ان کا نرم پڑتا، بجائے اس کے دل ان کا سخت ہوتا ہی چلا گیا۔ قلوبکم، قلوبکم سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ تمام بنی اسرائیل کے قلوب، دوسرا قول یہ ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے نہیں بلکہ وہ جو خاص آدمی تھے قتل کرنے والے، وہ جو ورثہ تھے اس کے، ایک آدمی اور ساتھ ساتھ اس کے ہمنوا جو دوسرے ہو گئے تھے، ان کے قلوب کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ مقتول زندہ ہوا ہے، ورنہ وہ گوشت کے ٹکڑے میں، اور ویسے میں نے اقوال تو نقل کر دیے لیکن جو تحقیقی قول تھا وہی رہ گیا تھا۔ تحقیقی قول یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کوئی سا بھی ٹکڑا جو ہے اس کے ساتھ لگا دیا جائے، نہ زبان کی تخصیص ہے، نہ فلاں کی نہ فلاں کی نہ فلاں کی، بس حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوگا، جون سا بھی ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیا جائے۔ یہ قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے اور تحقیقی قول ہے۔ غرض یہ کہ یہ مقتول کے زندہ ہونے کو ان لوگوں نے دیکھا، اس کے باوجود جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا، اس پر کہا جا رہا کہ تمہارے قلوب اس قدر سخت ہو گئے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، اور اس کو مرنے کے بعد اب کیا ہے جو جھوٹ بولے گا؟ اس کے لیے تو کوئی، وہ تو وہاں کا عالم دیکھ کر آیا ہے، اور وہاں کا عالم اگر دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد اچھوں کے چھکے جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اب اس کے بعد تمام گناہوں وغیرہ سے اجتناب کے لیے کان پکڑ لیں اور کہیں کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم نے دیکھ لیا سن لیا سب کچھ ہو گیا، ہم کو لوٹا دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ تو غرض یہ کہ کٹر سے کٹر جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، وہاں پر وہ اس بات کا اعتراف کرے گا جبکہ اس عالم کو وہ دیکھ لے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو مقتول ہستی تھی وہ تو وہاں چلی گئی تھی، پھر اس کے بعد آ رہی ہے، یہ مستثنیات میں سے ہے، ورنہ ہر جگہ جو ہے یہ بات جاری نہیں ہوتی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اس طرح جو ہے مردوں کو زندہ کیا کریں۔ حق تبارک و تعالیٰ ویسے کبھی کچھ واقعات ہوتے ہیں تو اس میں اس قسم کی چیزیں رونما ہوتی ہے، ورنہ عامتاً وہی ہوتا ہے جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ کچھ سکتا سا طاری ہو گیا تھا، لوگ یہ سمجھے کہ مر گیا، اور ڈاکٹر بھی بسا اوقات ایسا کر دیتے کہ ہاں مر گیا، پھر اس کے بعد پہنچا دیا جاتا قبر کے اندر میں، تو وہ قبر میں وہ کفن چور آیا ہوگا تو اس موقع پر وہ اٹھے، مطلب یہ کہ وہ سکتے کا عالم تھا اور سانس وغیرہ کچھ رک سا گیا تھا یا خفیف انداز میں چل رہا تھا، جس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ان کو دفن کر دیا گیا، پھر بعد میں وہ کفن چور آیا، اس نے کھودنا شروع کیا تو وہی سبب بن گیا اس کی حیات کا اور نکلنے کا، وہ اس موقع پر وہ نکلا تو اس کو حامل کفن کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں عامتاً ایسے ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں جس میں حقیقت میں حق تبارک و تعالیٰ جو ہے زندہ کریں، اور اب جو ہے ایسی کوئی شکل ہے نہیں بظاہر۔ خیر، تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے قلوب اس کے بعد سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ اب یہ کہ پتھر کے ساتھ اور پھر آگے او اشد قسوہ، یا تو یہ کہہ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر میں تو آگے آنے والے اوصاف ہیں، اور یہ قلوب تمہارے ایسے ہو گئے کہ جن میں کچھ بھی نہیں، نہ یہ نہ یہ نہ یہ، تین قسم کے جو طبقات بیان کی ہے پتھروں کے، ان میں سے کوئی سے بھی طبقے کے اندر میں تم داخل نہیں ہوتے ہو، تمہارے قلوب اس میں نہیں آتے ہیں، اس اعتبار سے تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہ کہ لوہے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی، لوہا جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز کوئی اور دھات اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے ان کے قلوب کی، ایسا نہیں، اس لیے کہ ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں پگھل سکتا ہے، یا کچھ تخفیف اور نرمی کی شکل آ جاتی ہے، مثلا لوہا ہی ہے اس کو ڈالا گیا، اگرچہ پگھلے گا نہیں لیکن پھر اس کے بعد اس پر جب لگایا جائے گا وہ گرز تو اس کے نتیجے میں وہ جیسا بھی اس کو موڑنا چاہو، پتلا کرنا چاہو، اس کی دھار بنانا چاہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جیسے لوہاروں کا حال ہوتا ہے۔ تو
پتھر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتھر میں اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، کسی قسم کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ جھونکا تو ہی رہے گا، وہ اپنی حالت کے پر باقی رہے گا۔ جو خاص قسم کے پتھر ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، ان کے قلوب کو تشبیہ دی گئی ہے پتھر کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی کے اندر میں۔ وہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ادھر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ بھڑکائی گئی ہے تخفیف کی، ترہیب کی، کہ دیکھیے موت آنے والی ہے، موت کے بعد یہ کچھ عذاب کی شکلیں آنے والی ہے، تو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرانے اور دھمکانے کی جو ایک آگ ہے، یہ قلوب جو ہے اس میں اگر ڈال دیے جائیں تو بھی ان میں کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس قسم سے پیغمبر ڈرا رہا ہے اور اولو العزم پیغمبر تم کو ڈرا رہا ہے، اس کے باوجود تمہارے قلوب میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ خیر حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ یہ تفجر منہ الانہار، کہ ان میں سے انہار جاری ہو جاتی ہے، نہریں پھوٹ پڑتی ہے، جس سے بہت زیادہ لوگ متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض پتھر